الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں سوال. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیں کہ جو بھی مال تم خرچ کرو اسے اور ماہ محترم میں جنگ ظالموں اور فتنہ پروروں کے خلاف تم پر فرض کر دی گئی ہے جبکہ وہ لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں طبعاً ناگوار ہوتی ہوں اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہوں اور ممکن ہے بعض چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہوں اور وہ تمہارے لیے شر ہوں. اللہ ہی حقیقت جانتا ہے. لوگ آپ سے ماہ محترم میں جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ماہ محترم میں جنگ سنگین بات ہے مگر اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام میں داخلے سے منع کرنا اور اس کے مستحقین کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک جنگ سے زیادہ سنگین جرم ہے. اور فتنہ یعنی راہ حق سے لوگوں کو روکنا قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے. اور یہ دشمنان رہیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہ دیں اگر ان کے بس میں ہو. اور تم میں جو بھی دین سے ہٹے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا تو دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں کے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور وہ دوزخی ہوں گے جس میں ہمیشہ رہیں. اور جو لوگ مومن ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. شراب اور جوئے کے بارے میں سوال.
لوگ آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑی خرابیاں اور لوگوں کے لیے بعض فائدے بھی ہیں، لیکن ان کی خرابیاں ان کے فائدے سے بڑھ کر ہیں۔ خرچ اور یتیموں کے ساتھ رہن سہن کے بارے میں سوال، اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اور کتنا خرچ کریں، آپ کہہ دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح صاف کھول کر اپنے احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ آخرت کے بارے میں سوچو اور غور و فکر کرو۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان کے حالات کی بہتری کی فکر بہت اچھا کام ہے، اور اگر ان کے ساتھ مل جل کر آپ لوگ رہتے ہیں تو بہرحال وہ آپ کے بھائی ہی ہیں، ان کے مال کو غلط طور پر استعمال کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ جانتا ہی ہے کہ کون بگاڑ چاہتا ہے اور کون اصلاح چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ان کے متعلق سخت حکم دیتا، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ آیات کریمہ آیت نمبر 215 سے 220 نمبر آیت تک پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ان کے ترجمے سے یہ بات تو ذہن میں آ گئی کہ کچھ سوالات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے اور آپ نے ان کے جوابات دیے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے مسلمانوں کو مطلع کیا کہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسے فرائض بھی ان پر عائد کیے گئے ہیں جو طبعاً ناگوار ہیں، لیکن انہی میں ان کے لیے بہتری ہے۔ تو سب سے پہلے سوال کا ذکر کیا گیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا خرچ کریں، اور جس ماحول میں یہ سوال تھا اس میں کیا کے ساتھ یہ بھی تھا کہ کس پر خرچ کریں، کس جگہ خرچ کریں۔ تو جب یہ سوال کیا گیا تو بتائیے کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ کیا خرچ کرے کے بارے میں مجمل جواب دیا گیا، اور کن لوگوں پر خرچ کریں ان کی کچھ تفصیل ذکر فرمائی گئی۔ فرمایا گیا کہ جو بھی مال جس میں کیا خرچ کریں کا جواب یہ نہیں تھا کہ 10% کرو یا 20% کرو یا 2.5 روپے فی سینکڑا نکالو یا یہ تمہارے اوپر خرچ لازم کیا گیا۔ ان تفصیلات میں اس مرحلے پر نہیں جانے کی زحمت اٹھائی گئی، کیونکہ یہ ابتدائی مرحلے کا دور تھا، بعد میں دھیرے دھیرے تفصیلات آتی رہیں۔ جب زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات طے فرمائی گئی کہ کتنے مال پر زکوٰۃ ہے اور کتنی زکوٰۃ ہے اور کس طرح نکالی جائے گی، یہ تفصیلات بعد میں آئی۔ زکوٰۃ کی مجمل فرضیت مکہ مکرمہ میں تھی، مدینہ منورہ میں باقی رہی، لیکن سن 9 میں جب سن 8 میں مکہ فتح ہوا اور سن 9 میں تقریباً پورا ملک فتح ہو گیا، اب مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں سے جو ٹیکس وصول کرنا، اسلامی ٹیکس زکوٰۃ وصول کرنی ہے، اب وہ ممکن ہے۔ اس سے پہلے تو ممکن ہی نہیں تھی، ماحول لڑائی کا اور جنگ کا تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلامی حکومت کے وہ شہری بن گئے اور ذمہ داریوں کو انہوں نے اپنے طور پر قبول کیا، تب ذمہ داریاں بتائی گئی۔ تو یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو بھی مال تم خرچ کرو اس میں تمہیں ابھی آزادی، کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی، لیکن اس مال کو بنیادی طور پر اس مال کو ماں باپ پر خرچ کرنا چاہیے، پھر قریب ترین رشتہ دار، باپ کے رشتے سے، ماں کے رشتے سے، چچا ہو، ادھر ماموں ہو، اور اسی طرح ادھر پھوپھی ہو اور ادھر خالہ ہو، یہ قریبی رشتہ دار، اس کے بعد پھر ان کے قریب، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جتنا قوی رشتہ ہو اتنا ہی زیادہ حق وابستہ ہے۔ تو ماں باپ نمبر 1 پر، قریب ترین رشتہ دار نمبر 2 پر، پھر یتیم نمبر 3 پر،
مسکین غریب فقیر نمبر 4 پر، پھر وہ مسافر جو ضرورت مند ہو جائے نمبر 5 پر۔ صرف ان کا یہاں پر تذکرہ فرمایا گیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، صدقہ نکالو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اس کا اللہ کو علم ہے، ایک پائی بھی تمہاری ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، سب اللہ کے نوٹ ہوگی، ریکارڈ ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو بہترین جزا عطا فرمائی ہے۔ ایک یہ موضوع، اسی طرح کا ایک سوال آگے بھی آ رہا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، وہاں ماحول دوسرا ہے، وہاں یہ جاننا چاہتے تھے کہ کتنا مال ہم کو خرچ کرنا چاہیے، اور ابھی بھی زکوٰۃ کے حدود متعین نہیں ہوئے تھے، اب یہ دوسرے مرحلے کی بات ہے، تو اس کا جواب یوں دیا گیا، قُلِ الْعَفْوَ، عفو کے معنی ہوتے ہیں فاضل مال، یہ فرمایا گیا جو تمہاری ضروریات سے فاضل ہو اسے خرچ کرو، اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرو، تمہارے کھانے کی ضرورت، پہننے کی ضرورت، رہنے سہنے کی ضرورت، ان ضروریات سے جو تمہارے پاس مال فاضل ہو، 20% ہو، 30% ہو، کم ہو، بیش ہو، اس مرحلے پہ یہ فرمایا گیا کہ اس سے تمہیں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے، رشتہ داروں پر کرنا چاہیے، جن کا تذکرہ پہلے بیان فرمایا گیا کہ کن کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، اور ابتدائی مرحلے میں جو بات فرمائی گئی، بس یہاں پر یہ تو فرما دیا گیا کہ جو فاضل مال، جو بچت ہو، اس بچت میں سے صرف کرو، اور جتنے بھی مستحقین ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، اہل تعلق ہیں، ان سب پر خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد جو پہلے سوال کے بعد ایک بڑے بھاری فریضے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے جو مدینہ کا نظام قائم ہو گیا، اسلامی فوج تیار ہو گئی، اسلامی سپاہی تیار ہو گئے، اور اب وہ پوزیشن آ گئی کہ ٹکر لی جا سکتی ہے، تو فرض کر دیا گیا اب تم پر ان ظالموں سے جنگ فرض ہے۔ اسلام میں جنگ محض مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتی، ہندوؤں سے جنگ فرض ہے، بالکل غلط، عیسائیوں سے فرض ہے، بالکل غلط، یہودیوں سے فرض ہے، بالکل غلط، مذہبی جنگ اسلام نہیں چڑھتا ہے، اسلام کی جنگ ہوتی ظالموں سے، مجرموں سے، بدعنوانوں سے، ستمگروں سے، لٹیروں سے، ڈکیتوں سے، ان کے خلاف جنگ کا ہو، اور اس کو فرض کر دیا، اور یہ فرمایا گیا کہ وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی جنگ میں جائے گا تو اس کی ضمانت تو ہے نہیں کہ سلامت واپس آئے گا، تیار ہونا چاہیے کہ موت کے منہ میں جا رہا ہوں، شہادت کا شرف حاصل کرنا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے، سر پھٹ جائے، اور اس کے بعد زندہ رہے اسی تکلیف کے ساتھ، یہ بھی ممکن ہے، وہ بھی ممکن ہے۔ ان خطرناک امکانات کے بیچ میں فریضہ عائد کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہی پوری دنیا کی ریت رہی، جب بھی جنگ ہوتی، جو بھی کرتا ہے، دنیا کی جو بھی فوج ہوتی، اس میں مرتے بھی ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، تو وہ کافر ہو، وہ ملحد ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ ہندو ہو، وہ جینی ہو، بدھسٹ، سب نے جنگیں کی ہیں، اور بڑی زبردست و بھیانک جنگیں کی ہیں، لیکن بہت سے اہل مذہب نے مذہبی جنگ، ہندوستان میں بدھسٹوں کا قتل عام ہوا، ان کے مندر توڑے گئے، ان کو اس ملک سے نکالا گیا، ہندوؤں نے کیا، اس ملک کے ہندوؤں نے بدھسٹوں کو بری طرح مارا، ان کا خاتمہ کر دیا، اسی کا نتیجہ ہوا کہ بدھ مذہب کے ماننے والے بھاگ کر یہاں سے تھائی لینڈ چلے گئے، برما چلے گئے، چائنا چلے گئے، نیپال چلے گئے، پھر آگے بڑھے کہ جاپان چلے گئے، کوریا چلے گئے، سری لنکا ادھر سے چلے گئے، یہ یہاں کے بدھسٹ تھے جن کو نکالا گیا اس ملک سے، قتل عام کیا گیا، تو بیچارے اس ملک سے بھاگے، اور جہاں گئے وہاں ان کا مذہب پھیل گیا۔ یعنی یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں سے فتوحات بھی ہوتی ہیں، صرف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے لوگ مر گئے، بہت سے مرتے ہیں اور بہت سے جیتے ہیں، اور جو جیتے ہیں پھر وہ فتح بھی حاصل کرتے ہیں،
تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان سے اس بدھ مذہب کو نکالا گیا، لیکن اس بدھ مذہب نے برما کو فتح کر لیا، تھائی لینڈ کو فتح کر لیا، چائنا کے بڑے علاقے کو کر لیا، اور اس نے سری لنکا کو فتح کر لیا، اور کوریا کو کر لیا، اور جاپان کو کر لیا۔ کتنے ملک اس کی جھولی میں آئے۔ اگر اسی ملک میں بدھ مذہب رہتا تو بس یہی گھٹ گھٹ کے رہتا، لیکن ظلم ہوتا ہے تو فتح بھی ہوتی۔ اور یہ فرمایا گیا کہ ایک اصول یاد رکھو، کوئی چیز ناگوار ہو تو اسے برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ اگر وہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، تو تمہیں ناگوار لگ رہا ہے، طبعی طور پر اسے ماننے ہی میں بہتری ہے، اسی میں خیر ہے۔ اور کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، جی سے، من سے اچھی لگ رہی ہے، اللہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے، نبی نہیں کہہ رہے ہیں، فرشتہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن نہیں کہہ رہا ہے، لیکن آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے اسی میں آپ کی تباہی ہے۔ جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہو اسی میں موت ہے، اسی میں تباہی ہے۔ اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ طبیعت کو برا کیا لگ رہا ہے، طبیعت کو اچھا کیا لگ رہا ہے۔ اپنی طبیعت کو کہیں بند کر کے رکھ دو۔ طبیعت تمہاری فیصلہ کن شریعت ہے۔ اس لیے جب طبیعت اور شریعت کا تقابل ہو تو طبیعت کو دبا دو، کچل دو، تب جا کر صحیح مسلمان بن کے رہ سکتے ہو۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ اسے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس چیز میں ہم کو اچھائی لگ رہی ہے، عافیت لگ رہی ہے، اسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھنا اسے چاہیے کہ اللہ کو کیا چیز پسندیدہ ہے، نبی کیا چاہتے ہیں، بس اس کو معیار بنانا ہے، اسی ترازو میں تولنا ہے، اسی نقطۂ نظر سے کسی عمل کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ بات اگر کسی شخص کے اندر بیٹھ جائے اور وہ اس طرح سے سوچنا شروع کر دے تو اس کا معیار درست ہو جاتا ہے، پھر وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ ایک چیز کبھی اچھی لگتی ہے وہی چیز بری لگنے لگتی ہے، کبھی کوئی چیز پسندیدہ ہوتی ہے پھر وہی ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ جب طبیعت کے چکر میں انسان پڑتا ہے تو بس ہچکولے لیتا رہتا ہے اور خود اپنے کو تباہ کرتا ہے، جانتا ہے مثلا شراب اچھی لگ رہی کسی کو اور پی رہا ہے، ایک بوتل پی، دوسری پی، تیسری پی، پیسہ برباد ہو رہا ہے، عقل برباد ہو رہی ہے، کبھی غصے میں عورت کو طلاق دے رہا ہے، کبھی اپنے بچوں کو مار رہا ہے، توڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، اور کبھی عورت کے زیورات لے رہا ہے کہ پیسہ کم پڑ گیا اور شراب پینی ہے۔ یہ عادت ایسی ہوتی ہے کہ بس انسان یا تو شرابی رہے ورنہ مرے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شرابی ہوتے ہیں، ان شرابیوں کے ہاں عزتیں داؤں پہ لگا دی جاتی ہیں، ان کی موت ہوتی ہے، ان کی اعصابی حالت تباہ ہو جاتی ہے، ان کے خون ان میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کی صحت متاثر ہو جاتی ہے، ان کا دماغ جو ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ سب ہے، لیکن چاہت ہے کیا کریں؟ اسی طرح جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، تمباکو استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے پھیپھڑوں کو خراب کرتے ہیں، اپنے اعصاب کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے خون کے نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان سب چیزوں کا اثر انسان کی برین پر بھی پڑتا ہے، دل پر بھی پڑتا ہے۔ سب جانتے بھی ہیں، کیونکہ سگریٹ کے کارخانے والے سگریٹ پر لکھتے ہیں کہ ہارمفل ہے، نقصان دہ ہے، لیکن بیچ رہے ہیں۔ حکومت اجازت دے، عوام کی صحت خراب کرنے کا نظم کیا جا رہا ہے، شراب کھلے ہیں، دکانیں کھلی ہیں، لاک ڈاؤن کے موقع پر بھی انہیں ضرور کھولا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اندر کی جو نفسیات ہے اس میں ابلیس ہے، اس میں بدماشی ہے، اس میں برائیاں بھری ہوئی ہیں، اس کے اندر لعنتیں ہیں، اس لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ پیسہ چاہیے، لوگ مریں جئیں، عورتوں کو طلاق ہو، گھر ویران ہو جائیں، لیکن آبکاری محکمے سے اتنے 100 کروڑ مل رہا ہے، اتنے 1000 کروڑ مل رہا ہے، اس لیے اسے تو لینا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی حکومتیں ملعون ہیں اور ایسا نظام ملعون ہے، اور یہ شیطانی نظام ہے جو ان چیزوں کو جانتے ہوئے کہ وہ نقصان دہ ہیں، معلوم ہے کہ نقصان دہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے مذہب کو بھی لات مارتے ہیں اور تہذیب کو لات مارتے ہیں، انسانی حقوق کو رونتے چلے جاتے ہیں صرف دولت کے لیے۔ یہ ظاہر ہے کہ مہذب لٹیرے ہیں جو دولت کی خاطر انسانوں کی عزت کو، خاندان کو، ان کے گھروں کو اور ان کے دماغوں کو اور ان کی صحتوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ مصیبتیں آتی ہیں تو زبان بولتے نہیں۔ حکومت نے یہ کہہ دیا کہ بھائی دیکھو مسجد میں نماز نہ پڑھو، فوراً ہاں بھائی مسجد میں نہ پڑھیے،
سوشل ڈسٹینسنگ کا آرڈر، ہاں بھائی دیکھیے 6 فٹ دور کھڑے ہوئے، بڑے متی، بڑے فرما بردار ہیں۔ ایک باطل نظام کے کتنے متی اور فرما بردار ہیں، اور شراب کا رواج ہو رہا ہے، شراب کی دکانیں کھل رہی اور اپنے آنکھوں کے سامنے بھیڑ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے پر پلی ہوئی جیسے جانور ہوں، اور جانوروں میں بھی بدترین جانور ہوں، ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہیں شراب لینے کے لیے۔ زبان خاموش ہے، اس پر نہیں بولا جا رہا۔ کہاں گئی غیرت، کہاں گیا دین، کہاں گئی تہذیب، کہاں گیا ایمان؟ یہ گونگے بہرے لوگ ہیں جنہوں نے یہ رویے اختیار کر رکھے ہیں، اسی کا یہ نتیجہ ہے خدا تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرتا۔ کہ تم خدا کے نہیں تو تمہارا کون ہوگا؟ کا ذکر بھی آنے والا ہے۔ پھر ایک سوال سے اور قتال سے جڑا ہوا تھا، وہ یہ کیا ماہ محترم میں بھی جنگ ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال 12 صحابہ کو ایک خاص تحقیقاتی مہم پر مکے اور طائف کے درمیان نخلا کے علاقے میں بھیجا جائے کہ ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے، اس کی نقل و حرکت، اس کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کوئی جنگ نہ چھڑنا، کسی کے خلاف کارروائی مت کرنا، صرف تمہارا کام رپورٹ لانا ہے۔ بہرحال یہ لوگ گئے۔ رجب کا مہینہ تھا، اور رجب کا مہینہ محترم مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا اور اسلام نے بھی برقرار رکھا، اور رجب میں خاص طور پر لوگ عمرہ کرتے تھے۔ تو وہ لوگ گئے، اپنا جو تحقیقی کام کرنا تھا وہ تو کیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ ہے غیر مسلموں کا، اور دل تو بھرے ہوئے تھے ان کے مظالم کی وجہ سے، غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے، اور کارروائی کی۔ ایک شخص کو مار دیا، اور جو مال غنیمت تھا وہ سب اپنے پاس لیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضور نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے تو منع کیا تھا کہ کوئی کارروائی نہیں کرنی، تم نے اپنی طرف سے یہ کارروائی کیسے کی؟ پھر آپ نے کہا کہ مجھے مال غنیمت نہیں چاہیے، میرے پاس لا کے مت رکھو۔ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ اب اس کا دوسری طرف دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی کہ مسلمان بڑے نیک بنتے ہیں اور بڑی تقوی کی باتیں کرتے ہیں، اور ماہ محترم کی حرمت کو پامال کر دیا اور ایک شخص کی جان لے لی اور مال غنیمت لوٹ کے چلے گئے۔ یہ زبردست مہم تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کا زبردست استعمال ہوتا ہے۔ استحصال کیا گیا اور پروپیگنڈا مہم کی کیسی آگ لگائی گئی۔ یہی اس وقت ہوا تھا، اس وقت یہی ہوا کہ مکے والوں نے اور جو بھی ان کے ہم مذہب تھے انہوں نے مسلمانوں پر اور حضور پر بڑے اعتراضات کیے۔ اب اللہ میاں نے جواب دیا، یعنی حضور نے تو اپنے ہی لوگوں کو ڈانٹا تھا، لیکن اللہ میاں کی طرف سے جواب آیا، بڑے پاک بنتے ہو، بڑے حوالے دیتے ہو، او مجرموں، تمہارے چہروں پر تو یہ بات زیب دیتی نہیں، تمہیں تو یہ بات بھاتی نہیں، تم نے تو لوگوں کو لوٹا مارا اور لوگوں کو دربدر کیا اور ان کو ہر طرح کی اذیتیں دی۔ اسی مکے میں، اسی مکے کی سرزمین حرم میں یہ سارے جرم تم کرتے رہے، 13 سال مسلمانوں کو ستایا، نبی کو ستایا، آج آئے ہو بڑے مہذب بن کر ادب سکھا رہے ہو، یہ سوال کر رہے ہو۔ فرمایا جواب سن لو، یقیناً ماہ محترم میں جنگ بڑی بات ہے، سنگین بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام میں داخلے سے روکنا اور مسجد حرام اور حرم میں رہنے والوں کو گھر سے باہر کرنا، علاقے سے باہر کرنا، یہ زیادہ سنگین جرم ہے، اور فتنہ و فساد اور دین سے روکنے کی کوشش قتل سے، قتال سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اس طرح سے مسلمانوں کی طرف سے صفائی پیش کر دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفائی پیش کر دی گئی کہ وہ یقیناً ماہ محترم میں جنگ چھڑنا جرم ہے،
اسی لیے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی، گزر چکی ہے کہ تم لوگ حرم میں جنگ مت چھیڑنا، ہاں اگر دشمن تم پر حملہ آور ہو تو مت چھوڑنا۔ اگر وہ ابتدا کرتے تو یہ نہیں کہ ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں گے، لو بھائی کاٹ دو گردن اور قتل کر دو ہمارے، اس وقت یہ پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر دشمن پہل کرے گا تو اسے یہاں فرمایا گیا کہ فتنہ اگر کرنے والے فتنہ کریں گے، دین کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، دین سے روکیں گے، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، اور نماز بری لگے گی اور اذان بری لگے گی اور دین کے جو اعمال ہیں بس وہی کھلیں گے، تو پھر یاد رکھا جائے کہ یہ جو عمل کیا جائے گا، جو لوگ یہ عمل کریں گے وہ جنگ سے زیادہ سنگین عمل کر رہے ہیں، وہ قتل سے زیادہ سنگین عمل کر رہے ہیں، وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں۔ اور یہ فرمایا گیا کہ ان کی تو مہم یہ ہے کہ تمہیں بے دین بنا دے۔ یاد رکھو، یہ مت سمجھنا کہ ان کی جو ظاہری دوستیاں ہیں ان سے دھوکہ مت کھانا، یہ چاہتے ہی ہیں تم کو اس دین سے ہٹا دیں، ان کی مہم۔ اور الکفر ملت واحدہ، جتنے بھی منکر و کافر ہیں سب کا یہی حال ہے، سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ اسلام سے دشمنی سب کی ہے۔ جب مسئلہ اسلام کا آتا ہے تو چائنا اور امریکہ اور رشیا اور یورپ سب مل جاتے ہیں، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اندر کیا ہے، اندر کا جو کچھ غبار ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ سن لو، اگر تم ان سے متاثر ہوئے اور اپنے دین کو چھوڑا اور اس سے تم نے فرار اختیار کیا تو تم بھی جہنمی ہوگے، وہ تو ہوں گے ہی مجرم اور خبیث، لیکن تم بھی بچ نہیں سکو گے۔ اس لیے مضبوطی سے دین پر استقامت اختیار کرو، اپنے دین پر قائم رہو، ارتداد کے بارے میں مت سوچنا، نہ اپنے دین کو، نہ عقیدے کو، نہ معاشرت کو، نہ اخلاق کو، نہ نماز کو، نہ روزے کو، نہ عبادت کو، نہ کسی بھی چیز کو کبھی بھی ترک مت کرنا، مضبوطی سے اس پر جمے رہو۔ اور خدا نخواستہ ایسے حالات ہو جائیں کہ چھوڑنا پڑے علاقہ، چھوڑ دینا، جہنم میں جائے وہ علاقہ جہاں پر تم نماز نہ پڑھ سکو، جہاں پر تم اللہ کے دین سے وابستہ نہ ہو سکو۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ، وہاں جا کے رہو۔ ایک جگہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں اذان نہیں ہوتی، جہاں نماز نہیں ہوتی، ماحول بالکل دوسرا ہے، ایک آدھ مکان، بڑے شوقین ہیں، بڑے ایڈوانس مسلمان ہیں، تو وہاں مکان بنائیں گے۔ اور جو مسلمانوں کے علاقے ہیں بھائی بہت زیادہ بچھڑے ہیں، یہاں تو جی نہیں چاہتا رہنے کا، تو ایسے لوگ جو اپنا شوق پورا کرتے ہیں اور ایسی جگہوں پر جا کر بستے ہیں جہاں دینی ماحول نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ان کی بیگمات بگڑتی ہیں، لڑکے بگڑتے ہیں، اور دھیرے دھیرے شریعت اور اسلام کا تصور ذہن سے نکل جاتا ہے، وہاں فرمایا گیا کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو بہت پوش علاقوں میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو دے تماشے مارتے ہیں اور کہتے ہیں ذلیلو مردودو، یہاں کیوں مر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں ہم کیا کریں، مجبور ہیں صاحب، اب یہی مکان تھا، کہاں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ تو وہی کہیں گے اللہ کی زمین بڑی وسیع و عریض پڑی ہوئی ہے، تم نے کہیں اور ماحول میں کیوں مرتے رہے جہاں تمہارا دین گھٹتا رہا؟ تو یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ایسوں کو فرشتے ان کی جان لینے آتے ہیں تو لاتے اور کھوسے اور تماچے مارتے ہیں کہ مردودو منحوسو یہی تھے مرنے کے لیے، اپنا ماحول نہیں تھا تمہارے سامنے۔ آج بہت سے مسلمان دو پیسے آ گئے تو بس ٹیڑھے ہو گئے، اب زمین پہ پیر نہیں ٹکتے، اور مسلمانوں کے علاقے میں رہنے کے لیے تیار نہیں، ارے صاحب بہت بچھڑے، ارے بہت بیکورڈ، کہاں رہیں گے بھائی؟ حضرت گنج یا اس سے بہت اعلیٰ جو کالونیاں ہیں جہاں غیر مسلم رہتے ہیں وہاں زیادہ اچھا ہے، ترقی یافتہ زندگی، وہاں رہیں گے۔ تو جب فساد ہوتا ہے تو پہلے وہی کاٹے جاتے ہیں، وہی مستنڈے بکرے، اور اس کے بعد آخرت میں اور آخرت سے پہلے موت کے وقت وہی پٹتے ہیں فرشتوں سے، پھر آخرت میں پٹیں گے۔ ایسے لوگ جو بڑے فیشن ایبل بنتے ہیں، بڑے ترقی یافتہ بنتے ہیں، ان کی ترقی جوتوں میں رون دی جائے گی۔ یہ ہے وہ صورتحال۔ ایمان سب سے زیادہ عزیز دولت ہے، ایمان کی حفاظت کرنی، ایمان کی خاطر جان دینی، ایمان کی خاطر ہجرت کرنی، ایمان کی خاطر ہر چیز کو گوارا کرنا ہے۔ پھر سوال یہ کیا گیا، سوالات جو چل رہے ہیں ان میں سے
بھئی اور جوئے و سٹے کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو تو بڑا فخر ہے، شراب پانی کی طرف پیتے ہو، فخر کرتے ہو کہ بس شراب پیتے ہیں تو بہادری پیدا ہوتی ہے، غم غلط ہو جاتے ہیں، یہ سب کہتے ہو، اور بہت سے کام تم اسی جوش میں کر دیتے ہو، لوگوں کو کھانے کھلا دیتے ہو، اور جوئے میں جیتتے ہو تو کچھ لوگوں کی دعوتیں بھی کر دیتے ہو، یہ سب کرتے ہو، تو مظاہرے کرتے ہو، نمائش کرتے ہو، ڈرامے کرتے ہو، یہی تمہارے نزدیک فائدے ہیں۔ لیکن یہ جو تمہارے نزدیک فائدے ہیں شراب اور جوئے کے، ان سے زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ اصل چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ کس چیز میں گناہ ہے اور کون چیز ایسی ہے جو اللہ اور رسول کو پسند ہے، فیصلہ اس بنیاد پر تمہیں کرنا چاہیے۔ تم اپنے ان معمولی قسم کے منافع کو، مسالے کو، فوائد کو دیکھ رہے ہو، گھٹیا قسم کے فوائد۔ یہ بات جو کہی گئی تو ابھی یہ نہیں کہا گیا شراب نجس ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا، یہ بات میں حکم آیا، تمہید کی جا رہی، ذہن بنایا جا رہا ہے کہ تم شراب کے عادی ہو، جوئے کے عادی بنے ہو، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں، تجارتیں دیوالیہ ہو جاتی ہیں، اسے سٹے بازی ہیں۔ ایک دولت مند جو ملینائر تھا، جب سٹے بازی کی جگہ سے آتا ہے مونٹے کارلو سے، جہاں بڑے بڑے عرب جا کر جوئے کھیلتے رہے اور پورے یورپ میں کے لوگ جہاں جوئے کھیلتے ہیں، اس کے بعد ایک ملینائر فقیر و قلاش بن کے واپس آتا ہے، ایک رات پوری دولت لٹ جاتی ہے۔ یہ عقل مندی ہے، یہ ہوش مندی ہے، یہ تہذیب ہے، یہ سمجھداری ہے، یہ قانون کا لحاظ ہے، کس اعتبار سے یہ قابل قبول؟ پھر وہی سوال جو پہلے آ چکا ہے اور اس کا جواب بتا دیا گیا کہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، فرمایا گیا جو فاضل مال ہے اس کو خرچ کریں۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں اسی لیے بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر دنیاوی سوچ بھی پیدا ہو، اخروی سوچ بھی پیدا ہو، دنیا میں بھی تم کو صحیح عمل کرنا چاہیے اور آخرت میں صحیح عمل کا ذخیرہ بھیجنا چاہیے۔ پھر ایک سوال کیا گیا یتیموں کے بارے، وہ سوال اس کہ قرآن پاک میں ایک کڑا حکم آیا تھا کہ یتیموں کا مال مت ہڑپ کر جانا، اپنے مال میں ان کا مال خلط مت کر کے ایسا مت کرنا کہ تم ان کا مال کھا جاؤ جو ان کو میراث میں ملا ہے، اور کہیں سے بھی ان کے حق میں جو مال آیا ہے وہ تم نہ کھا لینا، ورنہ سخت پکڑ ہوگی، تم انگارے کھانے والوں کی طرح ہوگی۔ جب یہ حکم آیا تو صحابہ ڈر گئے۔ اب وہ یہ کرنے لگے کہ اگر کوئی یتیم بچہ کسی گھر میں رہتا ہے تو اس کا کھانا الگ پک رہا ہے، اس کے لیے الگ سے اناج منگوایا جا رہا ہے، وہ الگ رکھا جا رہا ہے، ترکاری اس کی الگ رکھی جا رہی ہے۔ اب اس حال میں ایک تو کھانا الگ پک رہا ہے، پھر اگر کھانا چھوڑ دیا اس نے تو گویا وہ پھینک دیا جائے گا، کیا ہوگا؟ کیونکہ اپنے کو بچا رہے ہیں کہ آپ اس کے پیسے کا کچھ نہ کھا لیں۔ اس لیے سوال پیدا ہوا۔ جب یہ سوال پیدا ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں، ارے مل جل کر رہو، اور اس کا پیسہ جو ہے تمہارے اگر اس میں ملتا ہے تو تم کو اس نقطہ نظر سے پیسے کا استعمال کرنا چاہیے کہ اصلاً اس کے لیے یہ پیسہ ہے، اس کے پیسوں سے اس کے اگر تم نے کپڑے بنا دیے اور اس کے پیسے بھی کھانے میں شامل کر لیے تو اس میں کبھی کم کھائے گا کبھی زیادہ کھائے گا، اس کا تمہیں کھا لینا تو معیوب نہیں ہے، وہ ناپسندیدہ نہیں ہے۔ جب مل جل کے رہتے ہیں بھائیوں کی طرح زندگی گزارو گے تو کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارا پیسہ اس کے پاس جائے گا، کبھی تمہارے پاس اس کا تمہارے پاس آ جائے گا، لیکن یہ اس مقصد سے نہیں ہوگا کہ تم اس کا پیسہ لے لینا چاہتے ہو اور اس کی جو سیونگ رقم ہے اس کو استعمال کر لینا چاہتے ہو۔ یہ تمہارا نہ جذبہ ہے اور نہ تمہارے اندر اس طرح کا کوئی ارادہ ہے، بلکہ تم یہ چاہتے ہو کہ اس کا مال محفوظ رہے اور اس کی مال میں سے بقدر ضرورت لے کر اپنے مال میں اگر تم شامل کرتے ہو تو اصلاح کے لیے کرتے ہو اور تعلقات کی خوشگواری کے لیے کرتے ہو، اور اس لیے کہ اس کو اچھوت نہ بنا دیا جائے کہ اس کا کھانا الگ ہو رہا ہے، چارپائی الگ ہو گئی اس کی اور اس کی چٹائی الگ، یہ نہیں کرنا ہے۔ ساتھ تمہارے رہنا چاہیے گھر میں اسی طرح جیسے تمہارے بیٹے رہتے ہیں، جیسے تمہارے گھر کا ماحول ہے، اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ یتیم ہے، اس کے اندر یہ احساس بھی نہ پیدا ہو، اس کے ساتھ گھل مل کے رہنا چاہیے اور اس کو گھر کا فرد بنا کے رکھنا چاہیے، اور اس میں اس کے پیسے میں سے جو خرچ کیا جائے گا اس میں سے اگر تمہارے پاس بھی کچھ آ گیا کھانے میں پینے میں تو اس پر پکڑ نہیں ہے، چونکہ یہ مشترک گھروں کا ماحول ہے۔ اور اللہ چاہتا تو سخت حکم دے دیتا کہ ایک پائی اس کے پیسے کی تمہارے پیٹ میں نہ جائے،
اللہ چاہتا تو یہ آرڈر دے دیتا، لیکن اس سے تشدد پیدا ہوتا، دوریاں ہوتی، اور اس بچے کو بالکل الگ کر دیا جاتا، اور اس کے اندر احساس ہوتا ایک علیحدگی کا، جدائی کا اور یتیمی کا۔ یہ اللہ نہیں چاہتا ہے، اس لیے تم کو آسان حکم دیا گیا ہے اور طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک گھر میں جو رہنے والے افراد ہوتے ہیں ان کو کس طرح رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے، اور کسی پر کسی ذاتی نہ ہو، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور فلاح اور بہبود کے ہر تقاضے کو پورا کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔